شہی کربلا الوداع 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 اے شہی کربلا الوداع 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 اے شہی کربلا الوداع گزرنے لگے جب جب سکینہ کے رنجو علم سکینہ کے رنجو علم کانوں سے ہاتھوں کو رکھے کہا ہاتھوں کو رکھے کہا سوچے میرے کٹال الوداع 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 اے شہی کربلا الوداع میں نے سب کی چینی تھی سر سے رضا چینی کی سر سے رضا تقدیروں کے کریل رواں کو والوں کا بھی قانون یہی ہے کہ کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. اسی کے مطابق خالق کائنات قرآن کے اندر جتنے منکرین اسلام ہیں جو اسلام کے متوازی اور دینوں کو برحق جانتے ہیں، جو خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی حقانیت کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، اپنی صداقت کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، خالق سب کو فرماتے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچی ہو تو سچائی کا ثبوت پیش کرو. تم بھی اپنے ثبوت پیش کرو، ہم مسلمان بھی اپنے ثبوت پیش کریں گے. دنیا کے عقل مند خود ثبوتوں کو دیکھ کر پرکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو لہذا اسلام کا دعویٰ کرنا اور ہے اور واقعاً مسلمان ہونا اور ہے، ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، حقیقت میں مومن ہونا اور ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ دعویٰ آسان ہوتا ہے اور ثابت کرنا مشکل تو خالق اکبر کا بھی قرآن میں یہ حکم نہ دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ بین ہی وہی بات ہے جس طرح میں کہوں حضرات بیٹھنے والو بیٹھ جاؤ. اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ میرے دماغ میں بھی شک کریں گے کہ خیر باشا کھڑے ہوئے کو کہا جاتا ہے جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئوں کو اٹھانا ہو تو کہا جاتا ہے جو بیٹھے ہو میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. لیکن بیٹھے ہوئوں کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ وہی بات ہے جو بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ. اب اللہ کے بارے میں اگر یہ گمان کیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ اللہ کو معاذ اللہ کلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو یہ وہم بھی کرے گا خیال بھی کرے گا خارج از اسلام ہو جائے گا. لہذا ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی حقیقی مفہوم ہے جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آل محمد کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا مومنوں کو کیوں فرماتے ہے کہ ایمان لاؤ؟ تو معصومین نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا. فرماتے ہیں خالق ان ایمان کے دعوے داروں کو حکم دے رہا ہے جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پر مقام عمل میں مومنوں والے کام نہیں کرتے. اللہ فرماتے یہ ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو یا پھر بے ایمانوں والے کام چھوڑ دو. اور زبان سے ایمان کے دعوے کرنے والوں اپنے عمل و کردار سے بھی اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو. تو بات سمجھ میں آ گئی
کہ زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو خدا حکم دے رہا ہے کہ زبانی ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی روش سے، اپنی رفتار سے ثابت کرو کہ واقعاً تم مومن ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم مومن ہیں، دنیا تمہارے کردار کو دیکھے اور تمہیں مومن کہنے پر مجبور ہو جائے۔ تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم صاحب اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا تمہارے کردار کی بلندی کو دیکھتی جائے اور مہر تصدیق لگاتی جائے کہ واقعاً یہ لوگ مسلمان ہیں۔ شیخ جعفر شکری ہمارے نجف کے بزرگ علماء میں سے غالب گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فوائد المشاہد، فارسی زبان میں۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارگاہ امامت میں سلام و کلام کے بعد احوال کرسی کے بعد امام سے اجازت مانگی، مولا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان ادعو الناس الی ھذا الامر، کہ ہم لوگوں میں پھیل جائیں، لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر ان کو آپ کے مذہب حق کی طرف بلائیں کہ مومن بن جاؤ، آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ، اجازت ہے؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دے۔ اس سے بڑی اور اچھائی کیا ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو بھی برائی سے بچائے اور بروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، لیکن جب جانے لگا تو امام عالی مقام نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی، فرمایا میں تمہیں اجازت دے چکا کہ جاؤ اور لوگوں کو ہمارے مذہب کی طرف بلاؤ، پر شرط یہ ہے کہ زبان سے بولنا نہیں، منہ کھولنا نہیں، زبان سے کچھ بولنا نہیں، تبلیغ کرو۔ ہماری طرح کوئی گفتار کا غازی تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار، کئی مومنین بیٹھے ہیں، شاید کوئی شاعر بھی بیٹھا ہو، شاعر بھی بدنام ہے، مولوی بھی بدنام ہے۔ شاعروں کے بارے میں تو خود قرآن کہتے ہیں یقولون، سورہ شعراء میں خالق فرماتا ہے شعراء کے بارے میں، اور میں کچھ نہیں کہتا، ایک جملہ آخر میں یقولون ما لا یفعلون، یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ لہذا اقبال نے وہی قرآن کی تصدیق کی ہے کہ اقبال بڑا اپدیش اگر من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کسی بندے نے ضمن بات سے بات پیدا ہوتی ہے، غالباً صدیق سالک نے ایک یادگار اقبال کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کسی بندے نے اقبال سے جا کے پوچھا جناب آپ کے شعر پڑھ کے ملک میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، لوگ نوجوان میدانوں میں نکل آئے ہیں، پاکستان بنا کے رہیں گے کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں بنیان ہوتی ہے، چارپائی ہوتی ہے، حقہ ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی جوش و ولولہ نہیں۔ اقبال صاحب نے کہا آپ نے کبھی قوالی سنی ہے؟ کہنے لگے کئی مرتبہ۔ کہنے لگے قوال کو حال نہیں پڑھتا، قوال قوالی کرتے، حال سننے والوں کو پڑھتے۔ اگر قوال کو بھی حال پڑھنے لگ جائے پھر قوالی کون کرے گا؟ لہذا میں ہوں مسلمانوں کا قوال، لہذا میں قوالی کرتا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو حال پڑھتے ہیں، تو لہذا بات وہی ہے، شعراء بھی بدنام تھے، مولوی صاحبان واعظین بھی بدنام۔ ایک آج سے 700 سال پہلے حافظ شیرازی نے، چونکہ شاعروں اور مولویوں کی ویسے بھی نہیں بنتی، وہ ان پر تنقید کرتے ہیں شاعر ایسے ہیں کہ شاعر ویسے ہیں، وہ واعظین پہ تنقید کرتے ہیں کہ واعظ ایسے ہیں، مبلغ ایسے ہیں۔ غالب نے بھی کہا تھا غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے؟
تو بہرحال ان کی پرانی آپس میں یاری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل دارم یہ واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنم کیوں بخلوت می روان آکار دیگر می کنم. کہتے ہیں مبلغین کے جلوے، واعظین کے جلوے، مقررین کے جلوے ممبروں پہ دیکھا کرو کہ یہ رقص ممبری کیسے کرتے ہیں، خود کیسے رقص کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے رقص میں لاتے ہیں، ان کے گڑ کیا ہیں، ان کے سر کیا ہے، ان کے تال کیا ہے، ان کی چال کیا ہے، ان کی ڈھال کیا ہے. کہتے ہیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کچھ اور شغل بھی فرما لیتے ہیں. کیوں بخلوت می روان آکار دیگر می کنم. پھر کہتے ہیں مشکل دارم یہ دانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایا تیرا خود توبہ کم تر می کنند. مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میں الجھن میں گرفتار ہوں، میں ازواب دانش و بینش اس کا حل چاہتا ہوں. یہ ممبروں پر لوگوں کو توبہ توبہ کا حکم دینے والے خود توبہ کیوں نہیں فرماتے؟ لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، خود فریضہ نہیں پڑھتے. لوگوں کو کہتے ہیں صدقہ دو، خیرات دو، یہ کرو، خود زکوٰۃ و خمس نہیں دیتے. لوگوں کو کہتے ہیں اداروں کی، قومی اداروں کی، رفاہی اداروں کی مدد کرو، امداد کرو. لوگ لاکھوں دیتے ہیں، مولوی کی 10 روپے کی رسید بھی کاٹی ہوئی نظر نہیں آتی. صلوات پڑھو محمد والے محمد. جی یا یہ نعرہ اس لیے لگایا کہ میں مولویوں کی خود مولوی ہو کر درگت بن. حدیث میں قول الحق ولو کان علیکم، حق بات کہو خواہ خود تمہارے اپنے بھی خلاف کیوں نہ. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی بھی بظاہر ہماری طرح کوئی گفتار کا غازی تھا، فوراً روک کیا کہنے لگے مولا عجیب بات ہے. ادھر تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لوگوں میں جا کے آپ کے مذہب کی تبلیغ کروں، لوگوں کو آپ کے مذہب کی طرف دعوت دوں اور ان کو آپ کے پاس لاؤں. ادھر پابندی بھی لگاتے ہیں کہ میں منہ سے نہ بولوں. مولا کیفا ندعوہم ونحن صمود، جب تک مور سکوت نہیں توڑیں گے، جب تک منہ نہیں کھولیں گے، جب تک زبان سے کچھ نہیں بولیں گے تو دعوت کیسے دیں گے کہ آل محمد کا مذہب برحق ہے. سنو گے امام نے کیا جواب دیا. آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے اور لوح قلب پر دل کی سختی پر لکھنے کے اور نقش کرنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں اگر تم صدق نیت سے، اگر تم خلوص نیت سے ہمارے مذہب حق کی نشر و اشاعت چاہتے ہو کہ دنیا حلقہ بگوش حق ہو جائے، دنیا حق کے راستے پہ آ جائے، دنیا آل محمد کے دروازے پہ جھک جائے، تو فرمائے بالعمل لا بالقول، اپنے عمل سے دعوت دو، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وضاحت کر دوں، اب سبب درود پڑھا گیا، یا میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ خود بخود ناراض گا. مولا فرمانا چاہتے ہیں تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ مذہب آل محمد برحق ہے، تمہیں کہنا نہ پڑے کہ آل محمد کے امام ان کی امامت برحق ہے، تمہیں زبانی کہنا نہ پڑے کہ مذہب حق کا مذہب شیعہ برحق ہے، بلکہ چاہیے تمہارا کردار، تمہاری روش، تمہاری رفتار، تمہارے اخلاق، تمہارے اطوار، تمہارے لیل، تمہارے نہار، تمہارے صفات، تمہارے علامات، تمہارے کمالات اتنے بلند ہونے چاہیے، تمہاری سیرت اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق اتنے بلند ہونے چاہیے، تمہارا کردار اتنا پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ دنیا تمہارے کردار کی بلندیاں دیکھتی جائے اور حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جو قولی تبلیغ ہوتی ہے ما یخرج من اللسان لم یتجاوز الاذان، عربی کا مقولہ ہے جو بات دل زبان سے نکلتی ہے وہ لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کے رہ جاتی ہے، پھر واپس لوٹ آتی ہے. وما یخرج من القلب، جو عمل و کردار کی تبلیغ ہوتی ہے وہ سننے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تو لہذا بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے. تو ہم اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام کے کوئی تقاضے ہیں، جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے ہم نام کے مسلمان رہیں گے، ہم خاندان کے مسلمان رہیں گے، لیکن کام کے مسلمان تب بنیں گے جب کام بھی مسلمانوں والا کریں گے. تو گویا مسلمان کی 3 قسمیں ہو گئیں. ایک نام کا مسلمان، محمد حسین غلام محمد، یہ نام ایسے ہیں جو یہودی رکھتے ہیں، نہ نصرانی رکھتے ہیں، نہ ہندو رکھتے ہیں. جس کا نام بھی اس قسم کا ہوگا ہر سننے والا سمجھے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کیونکہ نام مسلمانوں والا ہے. جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوگا، ظاہر ہے کہ لوگ جب ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا کا دہریہ بھی کیوں نہ بن جائے، خدا کا بھی منکر کیوں نہ بن جائے، لیکن پیدا مسلمانوں کے گھر ہوا تو لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. یہ ہو گیا خاندان کا مسلمان. نام رکھنے پر کوئی قدغن نہیں، جو چاہے کوئی نام رکھ دے، نہ کوئی خاندان پر پابندی. خالق نے جس کو جس خاندان میں چاہ پیدا کر دیا، لہذا ان پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، نہ نام پر نہ خاندان پر. ان دونوں قسموں کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، قدر بھی کوئی نہیں ہے. اصل مسلمان وہ ہے جو کام کا مسلمان ہے. نہ نام دیکھا جائے کہ نام کیا ہے، نہ خاندان دیکھا جائے کس خانوادے کا چشم و چراغ ہے اور کس خاندان کا وہ سربراہ ہے یا کس خاندان کا فرد ہے. نہ خاندان دیکھا جائے، نہ اس کا نام دیکھا جائے، صرف اس کا کام دیکھا جائے. جو بھی اس کا کام دیکھے وہ پکار اٹھے کہ فلانا مسلمان ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اب کام کا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اسلام کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ پھر ہم پکے سچے کھڑے مسلمان بن جائیں گے. تو آؤ، کچھ کل عرض کیا تھا، کچھ آج عرض کروں گا کہ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے آزادی طلب کرنی پڑتی ہے. مسلمان آدمی بن جائے تو پھر کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، اٹھنے پہ پابندی، بیٹھنے پہ پابندی، کمانے پہ، فلاں پہ، ملازمت پہ، سروس پہ. یہ کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا جو انسانیت کے خلاف ہو. اسلام چند اخلاقی پابندیاں لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلام آدمی کی آزادی طلب کرتا ہے، نہیں. میں نے کل عرض کر دیا تھا، آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نہیں کہتا اچھی خوراک نہ کھاؤ، اسلام نہیں کہتا اچھی پوشاک نہ پہنو، اسلام نہیں کہتا اچھی سواری پہ سوار نہ ہو، اسلام نہیں کہتا اچھا مکان نہ بناؤ، اسلام نہیں کہتا کیا تم اچھی زندگی نہ گزارو. اسلام صرف یہ کہتا ہے اپنی حیثیت دیکھ کر قدم بڑھاؤ، اپنی چادر دیکھ کر قدم پھیلاؤ. اگر حلال کی روزی خالق نے دی ہے کہ مرغے کھا سکو، کھا سکو، حلوہ کھا سکو، جلوہ کھا سکو، کوٹھی میں رہ سکو، کار خرید سکو، تو بے شک یہ سب کام کرو. لیکن اگر جائز اجازت نہیں دیتی، حلال کی روزی ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس لذت کی خاطر حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ. لہذا حیوان میں یہ شعور نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بیوی کیا ہے، بیٹی کیا ہے، اور اس کو کیا پتا کہ اپنا کیا ہے، پرایا کیا ہے. حیوان کو کیا پتا نجس کیا ہے، پاک کیا ہے. یا کھلے لفظوں میں کہہ دوں، یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ پانی ہے یا شراب ہے، لیکن حیوان کو کیا پتا کہ پیشاب ہے یا شراب ہے یا آب ہے.
لہذا اسلام انسان کی انسانیت کے تحفظ چاہتا ہے، اس کو حیوانوں سے جدا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا آبائی مجد و شرف یاد دلانا چاہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تو آدم کی اولاد ہے اور ساری کائنات کی بزرگی کا تاج خالق نے تیرے سر پر رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیاست مدار لوگ، سیاستدان لوگ کہتے ہیں جی اسلام کو اگر قبول کرے، اسلامی تعلیمات پہ چلے، ہماری سیاست ٹھپ ہو جائے گی۔ اسلام تو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو سیاست کی وادی میں قدم رکھنے کا اذن نہیں دیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی مراد سیاست سے کیا ہے؟ اگر صحیح سیاست کرنا ہے کہ حکومت مل جائے تو حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر حکومت چھن جائے تو پھر وقت گزارنے کا سلیقہ کیا ہے؟ خدا مالدار بنائے تو شکر الہی بجا لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر مال چھن جائے تو پھر صبر و ضبط کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ اگر خدا عدالت دے دے، کرسی عدالت پہ بیٹھ جاؤ تو انصاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تمہاری مراد حقیقی اور صحیح سیاست ہے تو اسلام سے بہتر کائنات میں کوئی ایسا دین نہیں جو سیاست کے گر بتائے۔ اور اگر آپ کی سیاست سے مراد بے دینی ہے، اس سے مراد بے ایمانی ہے، اس سے مراد ٹھگ بازی ہے، فریب دہی ہے، اس سے مراد اگر دھوکہ دہی ہے، لوگوں کو الو بنانا ہے، تو اسلام ایسی بے ایمانی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام انسان اور شیطان میں فرق کرنا چاہتا ہے۔ پہ زد نہ پڑنے دو، اگر لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنا پڑے تو کر لو، لیکن اپنا مفاد جو ہے وہ ضائع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ ہے مکیالوی سیاست، یہ ہے پرانی بے دین سیاست، یہ ہے دور جاہلیت کی سیاست۔ اسلام کہتے اگر سیاست مل جائے، حکومت مل جائے تو کائنات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھو۔ جناب امیر ایک دفعہ فرما رہے تھے، فرمایا کہ ایک جوتا پرانا مولا کا جوتا تھا، فرمایا ابن عباس تم بتاؤ یہ میرے پرانے جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ نہج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہیں بڑے ادب سے کہا کہ مولا لا قیمت علیہ، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کا میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں ادب کے اعتبار سے کہ مولا اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ آپ کے پاؤں سے مست ہو چکی ہے تو اتنی بیش قیمت ہے کہ اس کی قیمت مقرر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر جوتے کو بحثیت جوتے کے دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ مولا علی کی ہے یا کسی اور کی، بازار میں لے جاؤں تو آنا بھی کوئی نہیں دے گا، کوئی قیمت نہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مولا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میں علی کی جان ہے، یہ ٹوٹا ہوا جوتا مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں قدرتی طور پہ سوال پیدا ہوتا تھا، یا علی اگر یہ دنیا کا اقتدار، یہ دنیا کا چند روزہ وقار آپ کی نظر میں ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی اگر زیادہ حقیر ہے تو پھر آپ نے کرسی کو کیوں شرف بخشا؟ آپ اقتدار کی مسند پر پھر کیوں بیٹھے؟ مولا نے پیش کی جواب دے دیا، فرمایا میں نے اقتدار اس لیے قبول کیا ہے الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اقتدار ہوگا تو حق کو حق ثابت کرنا آسان ہو جائے گا اور باطل کو باطل کہہ کے ٹھکرانا سہل ہو جائے گا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا مجھے موقع زیادہ مل جائے گا۔ یا علی، تو پتہ چلا کہ اقتدار برائے اقتدار نہیں،